بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ARY سے بات کرتے ہوئے حال ہی میں عمر ایوب نے کہا کہ حکومت زیادہ عرصہ نہیں چلے گی اور اسی سال حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب معاملات اگر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں، لیکن ابھی مزید معاملات ہونے ہیں۔ مکمل طور پر ابھی تبدیلی کی ہوائیں نہیں چلی، لیکن کچھ نہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے۔ اب یہ عمر ایوب نے کہا ہے، ظاہر ہے وہ پارٹی میں بھی متحرک ہیں، اہم ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہیں، اور ویسے بھی بہت سی چیزوں کا ان کو پتہ ہوگا۔ اور یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک جو کمیٹی بنائی گئی تھی رابطے کے لیے، اس میں ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب اب جیل میں کس لیے ہیں؟ صرف اور صرف ایک معاملہ ہے، صرف اور صرف ایک معاملہ، اور وہ بھی بڑا ہی شرمناک ہے، اس لیے کہ معاملہ ہے نکاح کا۔ اور نکاح کیا جی، اور اس میں عدت کا معاملہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کا ایک کیس ہے، جس پر آپ دیکھیں کہ اب خواتین جو ہماری سینئر صحافی ہیں وہ بھی اس پر بات کر رہی ہیں کہ یہ کیا ہے، یا تو کوئی بات نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ نون لیگ کے مصدق ملک جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں 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 اس پر نہیں ہم بات کریں گے۔ جس کیس پر وہ بات نہیں کر پا رہے، نظریں نہیں ملا پا رہے، اس کیس میں صرف عمران خان اندر ہے، باقی سائفر ختم ہو چکا۔ باقی کیسز میں عمران خان صاحب کو یا تو بریت ہے یا ضمانت ہے، اور سائفر بھی گیا، سب سے اہم جو کیس تھا۔ اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ آج یہ ہوا کہ 4 مہینے پہلے شاہ رخ انجمن کی عدالت میں تاخیری حربے استعمال کیا گیا، رضوان عباسی ہوں یا خاور مانیکا ہوں، تو آپ نے دیکھ لیا، یا حکومت ہو، سب نے کیا کیا کیا۔ اب یہ ہوا کہ اب عدالت نئی بن گئی، اس میں بھی پیش نہیں ہو رہے۔ اب 11 جون کی تاریخ ہے، اور تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کے لیے ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ جی یہ کیس ہے اور پہلے ہی اتنی دفعہ چل چکا، اب اس میں ضمانت پر رہائی دی جائے، باقی کیس آپ چلاتے رہے۔ بڑا مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ خبریں تو یہ لگوائی گئی ہیں کہ جی غیر معینہ مدت کے لیے عمران خان کو جیل میں رکھنے کی تیاریاں ہیں اور یہ سب، لیکن جو سب سے مضبوط کیس بنائے گئے تھے، دن رات لگا کر بنائے گئے تھے، ان کا یہ حال ہوا ہے کہ وہ تاش کے پتوں کی طرح چلے گئے، تو اب تو اس سے بھی کمزور کیس بنیں گے۔ تو کر لیں شوق پورا، وہ بھی کر لیں، مگر خبر یہ آئی ہے کہ 10 جون 10 بجے، میں دہرا رہا ہوں، 10 جون 10 بجے اڈیالہ جیل سے ملتان تک ریلی ہے، جشن ہے، اور کپتان کے نعرے ہیں، نقدہ کوکا ہے، بلکہ اب تو یہ ہے فیروزی کرتا نقدہ کوکا۔ نصرت جاوید صاحب جیسے سینئر صحافی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اب کہنے کو کچھ ہے ہی نہیں، بھائی روز عمران خان پچ تیار کرتا ہے اور اسی پر ہمیں آ کر کھیلنا ہوتا ہے، بیٹنگ کرنی ہوتی ہے، چاہے سیاست ہو، چاہے صحافت ہو، کچھ بھی ہو، ہم کوئی اور بات کریں گے کون سنے گا؟ اب آج سارا دن کیا ہوگا؟ جس دن عمران خان کی پیشی ہوگی وہ کہہ رہے ہیں جی آج ہم نے بات کری، عمران خان نے کیا پلان رکھا تھا، کیا کیا۔ اب تک کیا پروگرامز ہو رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں کس جگہ پر رکھا ہوا ہے، کس طرح کی جگہ ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے، موازنہ ہو رہا ہے کہ جناب نواز شریف کے پاس تو یہ کچھ تھا، خود آپ دیکھیں کہ مریم نواز گئیں اور کہتی جی یہاں میں رکھا ہوا تھا، اس کا واش روم جو تھا وہ اس کمرے سے بڑا تھا جس میں عمران خان کو رکھا گیا ہے۔ سولیٹری کنفائنمنٹ، تنہائی، قید تنہائی میں، وہ کسی سے مطلب تنہائی میں جب قید ہیں، قید کے دوران نہیں مل سکتے، اور اس طرح نہیں ہے کہ صبح سے رات تک جو مرضی ملنے آئے نواز شریف کی طرح گھر سے کھانا آ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے گھر والے رقم جمع کرواتے ہیں، ریاست کا ایک آنا خرچ نہیں ہوتا، 1 روپیہ 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا، وہ جمع کرواتے ہیں اور اچھی خاصی قیمت دینی پڑتی ہے، اور پھر عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں ان پیسوں میں سے جناب وہیں جیل میں وہ چیز تیار کی جاتی ہے۔ وہ جو کچن کہا ہے نا، وہاں کوئی کچن عمران خان کو نہیں ملا ہوا ہے نواز شریف کی طرح، بیڈ رومز نہیں ہیں، کوئی ساتھ کوئی لاؤنج نہیں ہے، وہ کمرہ تو خود اب وائرل ہو رہا ہے۔ تو یہ اب ہر طرف عمران خان تو عمران خان جناب، آپ دیکھیے صنم جاوید کو دیکھیں، آپ مریم احمد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اتنی زیادہ طاقتور ہو چکی ہے کہ اس کے آگے سارا نظام اتنا کمزور نظر آ رہا ہے کہ شہر شہر اس کو گھما رہے ہیں، اس کے اوپر اس طرح کے کیسز بنا رہے ہیں۔ اور ابھی دیکھیں کہ جو بڑی سخت لڑائی ہو گئی، سمینہ پاشا اینکر ہیں بڑی اچھی، اور عظمہ بخاری صاحبہ حکومت پنجاب کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، انہوں نے صرف سمینہ پاشا نے اتنا پوچھا کہ آپ بتا دیں کہ ایک خاتون ایک وقت میں کوئی 3 4 5 شہروں میں ہو سکتی ہے، ایک ہی وقت میں، آپ کی چاہے کارکن ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر عظمہ بخاری صاحبہ کہتی جواب نہیں دے رہی 3 4 دفعہ، میں آپ ہوتی کون ہے سوال کرنے والی، آپ کیا ہے، آپ ایک جماعت کی کارکن بن کے بات کر رہی ہیں، آپ یوں ہیں آپ یوں ہیں، وہی جناب میں بڑا برداشت کر رہی ہوں، فلاں کر رہی ہوں، یہ کیا طریقہ ہے؟ کہہ رہی ہیں آپ جواب دے دیں۔ سمینہ پاشا مسکرا کر کہہ رہی ہیں، منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں مسکرا کر کہہ رہی ہیں کہ جی آپ اس کا جواب دے دیں، یہ ممکن ہے۔ تو یہ صنم جاوید ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، یہی آپ دیکھیں کہ نظام کو ایکسپوز کر رہی ہیں۔ تو عمران خان ہے،
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک کا سب سے طاقتور آدمی، سب سے مقبول آدمی جس کے گرد سیاست گھوم رہی ہے وہ اس کال کوٹری میں جناب رہتا ہے، جہاں آپ دیکھیں کہ جائے نماز کی بھی جگہ مشکل سے ہوگی، بس بیڈ ہے بس ایک چھوٹا سا بیڈ، اس کو بیڈ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ بیڈ نہیں ہے جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے ڈبل بیڈ تھا، اس طرح کا چکر نہیں ہے، اور ایک گدا سا ہے بس، اور ساتھ ایک چھوٹی سی ٹیبل ہے، کرسی ہے، اور کتابیں ایسے دکھائی ہیں کہ بڑی عیاشی کروا رہے ہیں عمران خان کو کتابیں دے کر، اور ذات اس میں اسلام کے حوالے سے کتابیں ملتی ہیں، اور جو جد و جہد ہے اس کے حوالے سے نیلسن منڈیلا اور اس طرح کی. تو بہرحال جناب اس میں وہ جو اے سی کا کہتے تھے وہ بھی ثابت ہو گیا جھوٹ، وہ کولر وہاں پر پڑا ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب کو تو اے سی ملا ہوا تھا، جب کہتے تھے اے سی ہٹا دوں گا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے پاس اے سی تھا، اور یہ خط بھی موجود ہے جو شہباز شریف نے لکھا جی ان کے گردے فیل ہو جائیں گے اے سی اتارا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اچھا خیر، جو انفارمڈ لوگ جناب اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، باخبر لوگ، وہ یہ واضح کر رہے ہیں، خبر یہ شیئر کر رہے ہیں کہ جی 10 جون کو 10 بجے اڈیالہ جیل سے رہائی ہو رہی ہے، بڑی رہائی ہو رہی ہے، اور جناب ریلی جائے گی ملتان سیدھا، رستے میں جناب شاندار استقبال ہوتا جائے گا، عمران خان کے نعرے لگیں گے، کپتان کے نعرے لگیں گے، نقدہ کوکا ہوگا، کنٹینر کی تیاری ہے، یہ بات بھی ہو رہی ہے، اور یہ جو نون لیگ کے قریب ہیں وہ لوگ بھی مان رہے ہیں کہ کنٹینر کی تیاری ہے. عمر ایوب نے کہا ہے نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ہم ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے پیپلز پارٹی کی، یا پیپلز پارٹی ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپے گی. تو اس لیے بھی حکومت کچھ عرصے کی ہے. ایک اہم ملاقات ہوئی کچھ لوگوں سے، اور اہم لوگ تھے اس میں، لیکن یہ کہیں کہ ان کا سیاست سے اس طرح تعلق نہیں تھا، نہ وہ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، شاید ووٹ بھی نہ ڈالتے ہوں کسی جماعت کو. یقین جانے وہ اس طرح کے سوال کرتے کب تک یہ حکومت چلے گی. تو کسی نے کہا کہ شاید 1 سال تک، کہتے اللہ نہ کرے ایسے نہ کریں، ہم تو تباہ و برباد ہو گئے ہیں، تو یہ جتنی جلدی ہو سکتا جائے. اب یہ بڑے نیک لوگوں کی محفل، اور اس میں جناب وہ اٹھا جس طرح ہوتا ہے نا جھولی اٹھا کر دعائیں کرنا، اس طرح کی جناب وہ دعائیں کریں کہ اس حکومت سے جان چھوٹے، یہ تو حال ہے. تو اب یہ حکومت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے، ہم ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے. یہ جو رہائی کی بات ہے، اب اس میں واضح اشارے یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا نا عمران خان کے خلاف تو ایک وہ عدت کیس، وہ بھی شرمندگی کا باعث بنانے والوں چلانے والوں پہ، کہ خاور مانیکا بھی اب پیش نہیں ہوتے، نہ ہی ان کے وکیل پیش ہو رہے ہیں. اب جب نیا جج لگا دیا گیا ہے، اور وہ بھی جناب اب 11 جون کی تاریخ پڑ گئی، لیکن عمران خان کی زبان کی درخواست دے دی گئی ہے، تو اور کیسز عمران خان پر بنانے کا شوق پورا کر لیں. لیکن شاہ محمود قریشی پر جو ہے وہ بھی کافی کیس بنائے گئے 9 مئی کے حوالے سے. اس کا مطلب ہے یا تو وہ ٹھہر نہیں سکتے، یا یہ ہے کہ جو عمر ایوب نے کہا ہے کہ تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں لیکن ابھی پوری طرح نہیں چلی. تو ابھی شاہ محمود قریشی کی بھی رہائی ہو رہی ہے، پھر دیکھنا ہے کہ کیا ان کا طرز عمل ہوتا ہے، کس طرح سے وہ اگر ایجیٹیشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اگر کوئی کمپرومائز کی بات ہے وہ تو اب آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی کرے گا تو فارغ ہو جائے گا، وہ بھی صورتحال نظر آ رہی ہے. تو جماعت میں سے کوئی ادھر ادھر ہوتا ہے تو عمر ایوب جسٹیفیکیشن دیتے ہیں جی ہم آگ میں سے گزر کے آئے ہیں، اب اس میں سے گزر کر ہم اس طرح فولادی ہو گئے ہیں، تو اب کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کوئی ٹوٹ نہیں سکتا، اب وہ وقت نہیں ہے. پھر حکومت کے لیے ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے ججز کا. اب اگر تو اور کوئی خط والا معاملہ نہیں بنتا، یعنی اس طرح کے دباؤ نہیں آتے، تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ہاں البتہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے ابھی تک کوئی ریلیف نہیں دیا، کیونکہ الیکشن کمیشن تیار ہے. جو 3 حلقے کھل گئے اور پتہ لگ گیا ہے، سب کو پتہ نظر آ گیا جن کے پاس فارم 45 نہیں جمع نہیں کروا رہے، جن کو زبردستی نون لیگ کو جتوایا گیا. تو اب اس میں طارق محمد جہانگیری صاحب کو ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ تیار بیٹھا ہے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف وہ کوئی فوری سٹے نہیں دیا، اور اس سے اب الیکشن کمیشن آزاد ہے کہ طارق محمد جہانگیری صاحب کو ہٹائے، نیا ٹریبیونل اپنے مرضی کا جج لگوائے یا اپنے پاس وہ لے آئے سارا معاملہ. کیونکہ الیکشن کمیشن پکڑا گیا ہے. فہیم کی یہ خبر ہے کہ جی چونکہ وہ فارم 45 جو انہوں نے دینے ہیں اس طرح سے، وہ تو 2 نمبر ہیں جو منگوائے گئے ہیں، وہ ان کے جو سسٹم تھا ای وی ایم سسٹم یا جس طرح سے ای ایم ایس سسٹم جو بھی تھا، اس میں جناب وہ ڈیٹ ٹائم ہر چیز کے ساتھ وہ رزلٹ آ رہے تھے، فارم 45 آ رہے تھے. وہاں یہ پکڑے جائیں گے اور پھر تو غداری، یہ فوجداری مقدمہ ان کے خلاف بنے گا الیکشن کمیشن کے خلاف، وہ بھی معاملہ ہے. اب یہ اسناد ملک صاحب نے بھی خبر دی ہے، دیگر طرف سے بھی چل رہی ہے کہ جی اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی سپریم کورٹ لے جایا جا رہا ہے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی سپریم کورٹ لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھیے بڑے سخت فیصلے دے رہے تھے یا یہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے نظام کے خلاف. لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے بارے میں کوئی نہیں بات کرے گا، جبکہ وہ سینئر موسٹ ہیں. اگر سینئر کو لے جانا ہے جس پر چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب بڑی بات کیا کرتے تھے،
بہت زیادہ سینئرز کو لے کر سینئرز کو، وہ کہاں گیا ان کا اپنا معاملہ؟ پہلے تو عمر پرتاپ بندیال بڑی تنقید کرتے تھے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نظام اب بھی اپنی کوشش کر رہا ہے جہاں جہاں ان کا بس چل رہا ہے، جہاں جہاں بس چل رہا ہے، لیکن اب وہ کمزوری آتی چلی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ اب یہی ہے، تاخیری حربیں ہیں، کہیں عدت والے معاملے میں، کہیں وہاں شرمندگی ہے، کہیں آپ دیکھیں کہ یہ حال ہو گیا ہے کہ احمد فراد کے کیس میں جسٹس کیانی صاحب جو ہیں، محسن اختر کیانی، انہوں نے کہا ہے کہ لارجر بینچ تشکیل دینے کے لیے میں چلا جاؤں گا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں اب کہہ رہا ہوں کہ لارجر بینچ بنے لاپتہ افراد پر، اور باقی نمٹا دیا انہوں نے کہ جی اب کم از کم پروڈیوس ہو گیا ہے، اس بیچارے پہ اور مقدمے نہ بنا دیں، اب دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ احمد فراد کی بھی درخواست ضمانت جو ہے وہ خارج ہوئی ہے، ان کو نہیں ضمانت ملی، ان کا بیان ہے کہ میری صحت اور ذہن اجازت نہیں دیتا بھی کو میں بیان دوں، وہ الگ معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ بھی معاملات جو ہیں حکومت کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ نون لیگ کے اپنے لوگ، اب جس طرح سابق گورنر سندھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان اتنا یعنی مضبوط اعصاب کا مالک ہے کہ اس نے سب کو ہرا کر دکھا دیا، وہ نہیں ٹوٹ رہا۔ اور نون لیگ کا خیال تھا، یہ خود نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں، خیال تھا کہ جی وہ نہیں جیل میں رہ سکے گا، اس نے جیل میں رہ کر دکھایا۔ کوئی مانے نہ مانے سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے، اور اس وقت جناب کسی اور کے پاس نہ کوئی بیانیہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے۔ یہ ساری جو ریگنگ ہوئی، جو کچھ ہوا، لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا۔ تو یہ اس وقت جناب صورتحال ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کا کیا بنے گا۔ یہ حکومت کے قریبی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جب شاہ محمود قریشی کی رہائی ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ شاید ایشورنسز مانگے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ جی مین سٹریم میں رہ کر سیاست کی جائے گی۔ تو وہ سیاست کس طرح کی ہوگی؟ ایسی سیاست ہوگی کہ بس اس حکومت کو ہم ٹائم دے دیتے ہیں، چلتے رہیں، عمران خان جیل میں رہے اور بس ہم سیاست کرتے رہیں، یا وہ احتجاج کی سیاست ہوگی، اور ایسی سیاست ہوگی کہ جس میں بھرپور کوشش ہوگی عمران خان کی رہائی کی۔ اور اگر کوشش جاری رہی تو پھر ظاہر ہے پھر بھی استحکام تو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کے فوری بعد نظر آ جائے گا، اور حکومت کا کیا بنتا ہے، اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے، یہ بھی جناب اس رہائی کے ساتھ ہی، اس رہائی کے فوری بعد ہی نظر آ جائے گا۔ اللہ حافظ۔